یوم ندعو، جس دن ہم پکاریں گے، کل اناس، ہر گروہ کو، بامامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینی، پس جس شخص کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال بیمینی، اپنے دائیں ہاتھ میں، فاولئک، پس وہ لوگ، یقرؤون کتابہم، اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، ایک داغے کے برابر بھی۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کا دن ہوگا تو اس میں ہم تمام گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری نبی ہیں، ان کی جو امت ہے یہ آخری امت ہے، آئی تو یہ سب سے آخر میں ہے، لیکن کل قیامت والے دن حساب کتاب ان کا سب سے پہلے ہوگا، اور جنت میں سب سے پہلے باقی امتوں کے مقابلے میں ان کو پہلے داخل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کیا جائے گا، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کو، ایسے ہی دیگر انبیاء اور ان کی امت کو۔ اس وجہ سے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ، یعنی ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ پکاریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امت کے ساتھ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں کہ آپ نے ان لوگوں کو میری توحید کی طرف دعوت دی تھی؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے بالکل دی تھی۔ اب ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں آپ کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے؟ اب ان کی امت جو ہے وہ انکار کر دے گی، کہے گی نہیں، انہوں نے تو ہمیں کوئی دعوت وغیرہ دی نہیں۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا یہ جو اصول ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، بینہ جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہوتے ہیں، اور قسم مدعی علیہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے دعوے پر گواہ پیش کرو۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گواہی کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو پیش کریں گے۔ جب گواہ پیش ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے جرح بھی ہوتی ہے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں۔ تو اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے وہ کہے گی اچھا یہ تو گواہی دے ہی نہیں سکتے، کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ان کو کیا پتہ ہے کہ دعوت دی ہے، دعوت ہمیں پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی۔ تو پھر یہ بات کہی جائے گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ بتائیں اب آپ کیا کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تھی اور آپ موجود تھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت فرمائے گی ہے اللہ ہم موجود تو نہیں تھے، لیکن اگر تو سچا ہے اور واقعتاً تو سچا ہے تو تو نے اپنی جو کتاب نازل کی ہے اس میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔
ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے ان کو یہ بات کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ شریک نہ ٹھہرانا. اور اسی طریقے سے اللہ کے آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ پہنچائی ہے، تو لہٰذا آپ بھی سچے ہیں، آپ کے نبی بھی سچے ہیں. تو لہٰذا ہم نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر پڑھا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعتاً یہ بات سچی ہے. تو اس وجہ سے ان کی قوم کو پھر جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ایسے ہی دیگر جو امتیں ہیں ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا. تو فرمایا یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے کل اناس، ہر گروہ کو بھی امامہم، ان کے امام کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک، پس وہ لوگ یقرؤون کتابہم، اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور داغے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ فتیل کہتے ہیں عربی میں، یہ کم تر چیز پر بولا جاتا ہے. جیسے کھجور ہوتی ہے نا، کھجور، اس کے درمیان میں ایک لائن سی ہوتی ہے، اس پہ پتلی سی ایک چھلک سی ہوتی ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فتیل. یہ کم تر چیز پر بولی جاتی ہے، ذرہ برابر چیز پر. فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو شخص ہے اس دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. واضل سبیلا، اور وہ گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے، اور وہ گمراہ ہوگا راستے کے اعتبار سے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں یہاں پر ومن کان فی ہذہ اعمی جو بات کہی ہے، فرمایا جو یہاں پر اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یہ بات سمجھ لیں یہاں پر حقیقتاً اندھا ہونا مراد نہیں ہے کہ آنکھوں سے جو اندھا ہے. اس پر ایک واقعہ بھی مجھے یاد آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا، اور کہنے لگا کہ آپ تعویل بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کو تعویلیں نہیں کرنی چاہیے، تو آپ مجھے یہ بات سمجھا دیں. کوئی مسئلہ تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو، اگر وہ مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں یا نہ سمجھاؤں وہ برابر ہے، آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے. کہنے لگا کیوں؟ فرمایا دیکھو، اگر آپ سمجھ لو گے تو جنت میں جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور نہ سمجھے جہنم میں جاؤ گے. وہ کہنے لگا کہ اگر سمجھ گیا تو جنت میں جاؤں گا، نہیں تو جہنم میں. حضرت تھانوی فرمانے لگے رحمت اللہ علیہ، تم سمجھ گئے تم پھر بھی جہنم میں جاؤ گے، اور نہ سمجھے پھر بھی جہنم میں جاؤ گے. وہ کہنے لگا یہ کیسے؟ فرمایا دیکھو یہاں پر قرآن کریم کے اندر ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو دنیا کے اندر ہے وہ آخرت، جو دنیا کے اندر اندھا ہے آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ گمراہ ہوگا، جہنم میں جائے گا. تو اب وہ فوراً کہنے لگا اس آیت کے اندر تو تعویل ہے نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تعویل نہیں کرنی اور ابھی خود تعویل پہ آ گئے. تو اس وجہ سے یہاں پر اعمیٰ اس سے مراد حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں،
جیسا کہ قرآن کریم میں سم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں یہ لوگ. اور یہ ابو جہل وغیرہ جو دوسرے کفار ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو کیا ابو جہل کی آنکھیں نہیں تھی، کان نہیں تھے، زبان نہیں تھی؟ بلکہ یہاں پر اندھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں. بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں. گونگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات کہتے نہیں ہیں. تو یہاں پر بھی اندھا ہونے سے مراد حقیقتاً اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا ہونا مراد ہے. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ گمراہ ہوگا راستے کے اعتبار سے. وَإِنْ كَادُوا، اور قریب تھا لَيَفْتِنُونَكَ، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈالتے، عَنِ الَّذِي، اس سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تم افطرا باندھو ہم پر، غیرہو، اس کے علاوہ، بہتان باندھو تم ہم پر، غیرہو، اس کے علاوہ کا. وَإِذَنْ، اور تب وہ، لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وہ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا سبب ورود سمجھ لیں، بیک گراؤنڈ وغیرہ سمجھ لیں. دیکھیں طائف کے پاس ایک علاقہ تھا، وہاں کے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی. یہ لوگ کہنے لگے دیکھیں ہم کلمہ پڑھیں گے لیکن ہماری چند شرائط ہوں گی تب پڑھیں گے، وگرنہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ کہنے لگے دیکھیں پہلی ہماری شرط یہ ہے ہم کلمہ تو پڑھیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم عشر نہیں دیں گے. نمبر 3، آپ ہمیں جہاد کے لیے نہیں بلائیں گے. اور نمبر 4، آپ ہمارے علاقے کو حرم کی حیثیت دیں گے. اب نبی علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہ لوگ وقتی طور پہ کلمہ پڑھ لیں، جب کلمہ اپنا اثر دکھائے گا تو یہ نماز بھی شروع کر دیں گے اور باقی باتیں بھی مان لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نرمی بالکل پسند نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ حکم نازل کر دیا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، عَنِ الَّذِي، اس سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تم افطرا باندھو ہم پر، غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی ہمارے لیے علیحدہ کوئی دین ہے جس میں نہ نماز ہے، نہ عشر ہے، نہ ہی کوئی جہاد وغیرہ ہے، اور ہمارے علاقے کو بھی حرم جیسی حیثیت دی گئی ہے اور باقیوں لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا. تو پھر کہتے ہیں وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب ہم آپ کو دوست بنائیں گے، وگرنہ ہم آپ کو دوست وغیرہ نہیں بناتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ،
البتہ قریب تھا ترکنوا الیہم، آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئا قلیلا، بہت ہی تھوڑا سا، اذا لأذقناک، تب ہم آپ کو چکھاتے، ضعف الحیات، دگنی سزا دنیا میں، وضعف الممات، اور دگنی سزا مرنے کے بعد۔ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کی سزا بھی ہوتی ہے۔ ثم لا تجد لک، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے، علینا، ہم پر، نصیرا، کوئی مددگار وغیرہ۔ وَإِن كَادُوا، اور شان یہ ہے کہ قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ آپ کے قدم ہلا دیتے، من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو اس زمین سے نکال دیں، وَإِذًا، اور تب، لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، وہ نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا۔ یہی وجہ ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی اور آپ کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا۔ اور تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا تھا، 2 سال۔ پھر نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، فرمایا سنتا، یہ راستہ ہے، من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ان لوگوں کا یقیناً ہم نے جو آپ سے پہلے بھیجے ہیں اپنے رسول، ولا تجد، اور تو نہیں پائے گا، لسنتنا تحویلا، ہمارے راستے کو، ہماری سنت کو، تحویلا، تبدیل کیا ہوا۔